پروردگار آج کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے، اہل خانہ کے مال جان عزت رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے، اور اہل خانہ میں سے وقت عدید ہے شاہ صاحب کی پروردگار ان کو صحت کاملہ اللہ عنایت فرمائے، اور جتنے حاضرین جتنی تمنائیں حاجات لے کے اس نیاز امام دسترخوان امام صادق علیہ السلام پہ تشریف لائے ہیں، تو خدا امام کے صدقے آپ کا قدم عبادت میں شمار فرما کے آپ کی ہر حاجت پورا فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے، پھر بھی یہ خدا نہیں ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں دو منقبت خاں اور ایک شاعر کو سن چکا، بے ساختہ وہ اندر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرب جس کی عبادت کل، وہ ضرب جس کی عبادت کل، وہ سونا جس کا رضا خدا کی، وہ ضرب جس کی عبادت کل، وہ سونا جس کا رضا خدا کی، وہ ضرب جس کی عبادت کل، وہ سونا جس کا رضا خدا کی، لقب جس کا قرآن ناطق، پوشاک جس کی ہو ان نما کی، آئے تو خدا کے گھر میں آئے تو خدا کے گھر میں آئے، جائے تو خدا کے گھر سے جائے، اوصاف سارے ہو انبیاء کے، ثنا کیا بیان ہو ایسے پیشوا کے، علی کا ثانی بتائے کوئی، علی کا ثانی بتائے کوئی، تو رشتے ایسے دکھائے کوئی، بطول مادر بطول زوجہ بطول دختر ہے مرتضیٰ کی۔ ضرب جس کی عبادت کل، سونا جس کا رضا خدا کی، لقب جس کا قرآن ناطق، پوشاک جس کی ہو انا ماں کی، آئے خدا کے گھر میں جائے خدا کے گھر سے، اوصاف سارے ہو انبیاء کے، توصیف کیا بیان ہو ایسے پیشوا کی، علی کا ثانی بتائے کوئی، رشتے ایسے دکھائے کوئی، بطول مادر بطول زوجہ بطول دختر ہے مرتضیٰ کی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، تو اب کیونکہ وہ میرے اندر بھی وہ ایک شاعر زندہ ہو گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں علی کو خدا نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا، میں مانتا ہوں علی کو عین خدا۔ یہ میں وضاحت کر دوں، ہر جگہ اس کی وضاحت کرتا ہوں، یہ عین اردو والی نہیں ہے، یہ عربی والی عین اللہ، میں مانتا ہوں علی کو عین خدا، اس کے سوا بھی نہیں مانتا، کیا نصیری کی دیوانگی، کیا نصیری کی دیوانگی، کہ وہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا، روک رکھی ہے علی نے میری زبان، ورنہ دل تو میرا بھی وہی مانتا۔ سلامت رہے، آباد اشاد رہے۔ اب لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم جب بھی بیٹھتے جہاں بیٹھتے وقت علی علی کرتے ہو، تم علی کو رسول اور خدا سے بڑھا دیتے ہو، تو میں کہتا ہوں ہم سچ کا پھول پہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو حق نے کہا وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، ہم سچ کا پھول پہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو حق نے کہا وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، وہ جو فرمائیں گے آپ، جو حق نے کہا وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، ہمیں حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو پھر بھی شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے شیر ہی پڑھ لو 10 منٹ اور سونے پڑے یہ میں نے جہاں سے آغاز کیا نا کہ وہ ضرب جس کی عبادت کل، سونا جس کا رضا خدا، چلو آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے 4 سطریں اور ہدیہ کریں، یعنی جو خدا کی توحید اور ایک شب سو کے رسول کی رسالت بچائے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا جب شب ہجرت بستر رسول پہ شاہ صاحب حاج صاحب مولا امام متقیان سوئے ہیں نا، ساری رات کافر جاگتے رہے، علی سوتے رہے، تو جو فرمائیں گے۔ اچھا جب
بیدار ہوئے علی نماز شب کے لیے اٹھے توجہ آپ کی میری طرف ہے میں نے نہیں معلوم کیا سوچ کے آیا تھا اور اس ماحول نے مجھے کس طرف جو ہے نا میرا رخ موڑ دیا جب مولا اٹھے نماز شب کے لیے تو وہ جو کفار ساری رات رسول سمجھ کے سوچتے رہے انہوں نے علی کو دیکھا اور دیکھتے ایک جملہ بے ساختہ کہا کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے انگشت بے دنداں ہے سب مکے کے کافر سویا تو محمد تھا جاگا جب علی کو دیکھا نا ایک جذباتی مکے کے لوگ بڑے جذباتی اتنے جذباتی ہیں وہ اتنے مکے کے لوگ جذباتی تھے کبھی کبھی بہن کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کے جذباتی ہو جاتے بڑے جذباتی تھے لیکن چلو ماحول بن گیا تو پھر 4 سطریں سن لو جب انہوں نے ایسا دیکھا تو ایک جذباتی کافر بول بڑے بھائی کو قتل کرنے آئے تھے نا وہ تو نکل گیا چلو چھوٹے کو پکڑ لو دوسرے نے کہا نہ ایسا نہ کرو ایسا ممکن نہیں کہا کیوں کہا وہ رحمت یزداں تھا وہ رحمت یزداں تھا یہ قہر جلی ہے سنا ہے قضا اس کے محلے کی گلی میں وہ رحمت یزداں تھا یہ قہر جلی ہے سنا ہے قضا اس کے محلے کی گلی ہے ارے احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لن ترسل اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد انتہائی قابل عزت و قابل تکریم محترم اور سامعین چونکہ ماحول ہی کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جو موضوع چل رہا ہے میرا بھی نہیں جی چاہ رہا کہ میں ادھر ہوں تو چونکہ امام چھٹے امام کی مناسبت سے یہ آج کا اہتمام ہے اور یہی موضوع زیر بحث ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے چند ایک گزارشات آپ کی گوش لگا سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ارشاد اقدس الہی ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بے شک بات ہے کہ رسول کی زندگی کے اندر ہم نے تمہارے لیے ایک بہتر و کامل و اکمل نمونہ رکھا ہے تو چاہے وہ پہلا صادق ہو یا پھر یہ درمیان والا صادق کہ بظاہری خدا نے جو قرآن نازل کیا وہ پیغمبر پہ نازل کیا مگر یہ 14 کے 14 یہ قرآن کی ایک ایک آیت کے مصداق ہیں تو یہ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے تو یہی وہ وجہ ہے اور یہ محافل و مجالس کے مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے قریب ہو جائیں بے شک اور قریب ہونے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں تو یہ قرب کا ذریعہ ہے اور دوسرا کہ ان کی سنت کو قائم کر سکیں یہ قرب کا ذریعہ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ گنے چنے لمحات میں میسج مکمل کروں تو اب یہ ماہ چونکہ رجب المرجب ہے یہ ماہ استغفار بھی ہے یہ رسول کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ اس ماہ رجب میں ہر روز 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے
माशाल्लाह। और फिर एक दूसरी सुन्नत ये थी कि वो 70 दफ़ा हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कसीरा अला कुल्ले हालिन की तस्बीह पढ़ा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इस सुन्नत पे अमल करके पैगंबर और आले पैगंबर की शफात के मुस्तहिक बने। इसलिए हम ये बज़म बर्पा करते हैं, न्याज का एहतमाम करते हैं। मोमिनीन को जब कोई न्याज खिलाता है और मीठी न्याज खिलाता है, मैंने एक बिहार के अंदर ये रवायत पढ़ी है कि जो किसी एक मोमिन का मुंह मीठा करवाए सुभान अल्लाह, तो खुदा उसको आखिरत की हर कड़वाहट से महफूज रखे। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये जिस इमाम की अजमत, जिस इमाम के वसीले से हम जमा हुए हैं, हम ज़्यादा शायद हमारे मेंबरों से आइमा की अज़मत और सीरत बयान नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इमाम की अज़मत के एक दो मुख्तसर से लम्हात में कुछ वाक़यात आपको यानी ये वो इमाम हैं कि जब ये नूर रोशन हुआ सन 83 हिजरी में इमाम की वलादत बासादत और 86 में अब्दुल मलिक बिन मरवान हलाक हुआ है। और इसके आखिरी ज़माने में एक कतरी मनाजर था, मैंने बड़ी करीब से गुफ्तगू की है। उसने एक दावा किया हुआ था और उस पे वो दलाइल रखता था। उसने बड़े बड़े उलमा को, फुज़ला को, मनाजरीन को दावत दी और बड़े बड़े अकाबरीन और मनाजरीन और उलमा को शिकस्त दे चुका था। और अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास आया, या तो मेरे अकायद व नज़रियात को इस्लामी दुनिया में बतौर कानून नाफज किया जाए या फिर किसी ऐसे शख्स को पेश किया जाए कि जो मेरे सवालात के जवाब दे। तो फिर जब मजबूर हुआ उसने ख़त लिखा इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के यबना रसूलुल्लाह, अब दीन इलाही पर एक कड़ा वक्त है और इसकी हफाजत की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप कुछ कीजिए। तो क्या इमाम खुद गए? नहीं गए। क्या अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को भेजा? उनको भी नहीं भेजा, बल्कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को भेजा। कितनी उम्र है? 3 साल भी पूरी नहीं है। जब वो शाम में पहुंचे इमाम तो कतरी मनाजर देख के मुस्कराया और कहने लगा, ए हाकिम, जब बड़े बड़े उलमा ख़त्म हो गए हैं तो बच्चों को उठा के ले आए। इमाम ने उसकी बात को कता करते हुए, ए कतरी मनाजर, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, तू अपने अकायद नज़रियात का इजहार कर, मैं उसको तेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ज़्यादा वक्त भी आपको नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसने पहला जो अपना अकीदा और नज़रिया बयान फरमाया वो ये था कि इंसान मुख्तार महज़ है, यानी कुल मुख्तार का मालिक खुद इंसान है और खुदा को इंसान के किसी फ़ेल में, कौल में, अमल में हक़ के तसर्रुफ़ नहीं है। जब उसने अपना इस अकीदे का इज़हार किया तो इमाम ने फरमाया, क्या तुम्हें कुरान आता है? कहते हैं हाँ, मैं कुल्ले कुरान का हाफिज़ हूँ। जब कहा कि मैं कुल्ले कुरान का हाफिज़ हूँ तो इमाम ने फरमाया, सूरह अल-हम्द तो आती होगी? कहा हाँ, अल-हम्द आती है। कहा ज़रा पढ़िए। इसने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम ने फरमाया, अब रुक जाओ। कहा क्यों, आगे ना पढ़ो? फरमाया ना। इमाम ने कहा, जितनी ज़रूरत थी काफ़ी है। तो जो फरमाई आपने, कहा कि तेरा अकीदा ये है, तेरा नज़रिया ये है कि खुदा को इंसान के किसी भी कौल फेल में हक़ तसर्रुफ़ नहीं है, तो फिर तूने जहाँ से कुरान पढ़ना शुरू किया, आगाज़ किया कुरान का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है आलमीन के रब, अर्रहमानिर रहीम जो रहमान है रहीम है, मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहा कि जब इंसान खुद मुख्तार महज़ है, इंसान खुद अपने ऊपर इख्तियार रखता है,
تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے کیوں خدا کو حق مداخلت دیتے ہو کہ خدایا تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی یعنی ایک سوال کیا اور ایک سوال کا جواب دیا اور وہ متحیر ہوا، پریشان ہوا، سرگردان ہوا، اپنی شکست کا اعتراف کیا اور واپس چلا گیا. یعنی یہ وہ پہلا مناظرہ ہے جو امام نے اس کم سنی کے عالم میں کیا. کہ پھر عالم شباب میں ایک ابو شاکر دسانی ہے، انڈوں کا کام کرتا ہے، جانوروں کا کام کرتا ہے. تو وہ آیا، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، امام کی خدمت میں کہا کہ اے جعفر صادق، میں آپ سے خدا کے وجود پر، یہ دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا، اس کے خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، کہنے لگا میں خدا کی ذات پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ کوئی بحث نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کی. امام نے فرمایا اس سے قبل کہ تو ہم کوئی مکالمہ کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، کیا تو نے کوئی ایسا قلعہ دیکھا ہے جو چاروں طرف سے بند ہو اور نہ کوئی باہر سے اندر مخلوق جا سکتی ہو، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتی ہو، اور اس میں دو دریا ہوں، ایک کا رنگ زرد ہو، ایک کا سفید ہو، اور درمیان میں کوئی دیوار بھی نہیں ہے، اور زرد پانی سفید میں نہیں ملتا، سفید زرد میں نہیں ملتا. کہا میں نے تو کوئی ایسا قلعہ نہیں دیکھا. امام نے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. کہا یہ تیرے بچے کے ہاتھ میں انڈا دیکھ رہے ہو، کہا کہ یہ چاروں طرف سے باندھ ہے، کوئی مخلوق باہر سے اندر نہیں جاتی، اندر سے باہر نہیں آتی. اس میں دو پانی ہیں، جو ایک پانی دوسرے میں مخلوط نہیں ہوتا، سفید زرد میں مخلوط نہیں ہوتا، اور پھر کسی معین مدت پر کسی خاص اس کو جب حرارت دی جاتی ہے تو پھر اس سے جیتی جاگتی کوئی مخلوق باہر آ جاتی ہے. تو وہ کون ہے جو دو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا اور اس بند قلعے سے ایک زندہ اور جیتی اور جاگتی مخلوق کو باہر نکالتا ہے؟ وہی تو خدا ہے. یعنی ایک مثال دی اور وہ مسلمان ہو کے چلا گیا. یعنی یہ عظمت ہے اس امام کی. تو ابن درہم توجہ فرما رہے ہیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں ورنہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے. جس امام کے نام سے ایک ہی ذات نے آج ایک یونان کے اندر ایک یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی ہے کہ امام ایک وقت میں 500 علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے ایک ہی وقت میں. آج مسلمان تحقیق کریں یا نہ کریں، غیر مسلم تحقیق کر رہے ہیں، اور 25 پروفیسر ہیں جنہوں نے یہ تحقیق کر کے ایک کتاب کو بھی لکھا ہے، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 23 غیر مسلم پروفیسر ہیں. آج تحقیق ہو رہی ہے کہ امام ایک ہی وقت کے اندر اتنے سارے علوم کو اس زمانے کے اندر عیاں کر دیا. کیا معجزہ دکھایا امام نے. یعنی ابن درہم یہ جو ابو شاکر دسانی یہ تو ملحد تھا، کافر تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا، لیکن اس نے تو خود خدائی دعویٰ ہی کر دیا. ابن درہم نے کیا کرتا ہے، آج بھی کسی کے پاس کوئی ترکیب آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یا پیر بن جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی وہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی طرح وہ مٹی کو اور پانی کو اور کچھ چیزوں کو ملاتا اور پھر کیا کرتا کہ اس میں حشرات الارض پیدا ہوتے اور کہتا کہ میں ان کا خالق ہوں. اور بہت سارے بد عقیدہ اور ضعیف الاعتقاد لوگ اسے خدا کہنے بھی لگے اور رب کہنے بھی لگے. جب امام کو خبر ملی تو امام اپنے منصب کو سمجھتے ہوئے، اپنے فریضہ امامت کو سمجھتے ہوئے اصحاب کو ساتھ لیا، چل کے گئے. اس کے بعد ابن درہم میں نے سنا ہے تو نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. کہا کہ ہاں میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں خالق ہوں. کہا کہ کیا دلیل ہے. اس نے وہی مٹی کو اور پانی کو اور جو جو چیزیں اس کے پاس تھی ان کو ملایا اور اس میں سے چند لمحات کے بعد کچھ حشرات الارض پیدا ہوئے. اور جب حشرات الارض پیدا ہو گئے تو وہ زمین پہ رینگنے لگے. کہا کہ کس نے خلق کیا؟ میں نے خلق کیا. جب میں نے خلق کیا تو میں خالق ہوں. یعنی جو دشمن کے گھر میں جا کے خدا کی توحید کو ثابت کرتے ہیں اس کے صادق آل محمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امام نے فرمایا اچھا تو خالق ہے؟ کہا میں خالق ہوں. کہا اچھا اگر تو خالق ہے تو بطور خالق ہونے کے تو جانتا ہوگا کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ یہ تو نہیں جانتا کتنے بڑے گے. فرمایا اچھا اگر تو تعداد نہیں جانتا پھر یہ تو جانتا ہوگا ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ کہا یہ بھی نہیں جانتا. کہا اچھا اگر تو خالق ہے تو پھر تیری اطاعت ان پہ واجب ہے. اب جو مشرق کی طرف چل رہے ہیں ذرا انہیں خالق ہو کے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف چلے, اور جو مغرب کی طرف چل رہے ہیں انہیں حکم دے تیری وہ اطاعت کریں کہ وہ مشرق کی طرف چلیں. کہا یہ اختیار تو میں نہیں رکھتا. امام نے فرمایا یہ اختیار تو میں بھی رکھتا ہوں. کہا یہ اختیار تو میں بھی رکھتا ہوں. کہا کہ ذرا کر کے دکھائیے. امام نے حکم دیا مشرق والوں کو مغرب کی طرف چلے, جو مغرب کی طرف تھے وہ مشرق کی طرف چلے. امام نے فرمایا ان کی تعداد یہ ہے, ان میں مذکر اتنے ہیں, اتنے مؤنث اتنے ہیں. اور فرمایا کہ اگر خدا ان کو قوت گواہی عطا فرما دے اور اپنی یہ زبان جو عربی زبان ہے اس میں یہ اظہار کریں گے کہ تو جھوٹا خدا ہے, حقیقی خدا وہ ایک ہی ہے جو میں صادق آل محمد کا خدا ہے. فضیلت ہے امام کی. اور پر طویل واقعات ہیں. مسجد نبوی کے اندر امام ہوئے گفتگو ہیں, لوگوں کو درس پڑھا رہے ہیں, دین بتا رہے ہیں. ایک شخص داخل ہوا اور پھر کہنے لگا کہ اے رسول کے بیٹے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا مناظرہ کرنا چاہتے ہو, کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں ذات خدا توحید پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, میں وجود خدا پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ جتنے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میں جانتا ہوں کہ میرا نام جعفر ہے, میں محمد باقر کا بیٹا ہوں. حتیٰ کہ امام نے رسول تک اپنا پورا نسب بیان فرمایا. فرمایا اب ہم بحث کریں گے, مناظرہ کریں گے, مجادلہ کریں گے تو بہتر ہے کہ ہم اپنا تعارف کرا دیں. یہ مجھے سب جانتے ہیں, ذرا تم بھی اپنا تعارف کروا دو. جب امام نے کہا کہ یہ میرے نام سے واقف ہے, میرے حسب و نسب سے واقف ہیں, تم بھی اپنا تعارف کروا دو, تو یہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا. اس نے نظریں جھکائیں, گردن جھکائی اور پھر اس محفل سے چلا گیا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, یا ابن رسول اللہ, میں تو چاہتا تھا کہ آپ کی کوئی بحث ہو, تکرار ہو, مناظرہ ہو, کوئی گفتگو ہو تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. امام نے فرمایا مناظرہ تو ہو گیا. کہا کہ اب تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, کوئی بحث ہی نہیں ہوئی, نہ اس نے کوئی بات کی نہ آپ نے کوئی جواب دیا, تو پھر کیسے مناظرہ ہوا؟ امام نے فرمایا مناظرہ بھی ہو گیا, اس نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر دیا. کہا کیسے؟ کہا جب میں نے, وہ بڑا شاطر, تیز اور فہیم انسان تھا, جب میں نے اس سے پوچھا کہ اپنا نام بتاؤ تو اس کا نام عبداللہ تھا, اور وہ جانتا تھا کہ جب میں اپنا نام بتاؤں گا تو دوسرا سوال امام یہ کریں گے کہ جب اللہ ہی نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے ابو منصور دوان کی. بس اسی پہ میں بات کو تمام کروں. یہ ابو منصور دوان کی, یہ یہاں کا ماحول دیکھ کے یہ اس موضوع, ورنہ میں چاہتا تھا کہ کچھ جو حسب روایت ہماری حدیث قصا کے پروگرام ہوتے ہیں اسی میں کچھ تبلیغی بات ہوتی, لیکن چونکہ موضوع بنا ہوا تھا تو میں بھی اسی پہ اکتفا کیا ہے. تو یہ دیکھتا ہے امام حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, جہاں مسجد نبوی میں جاتے ہیں لوگ دست بوسی کرتے ہیں, قدم بوسی کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو امام کی اس حیثیت کو توڑنے کے لیے اس نے بڑی چالیں چلی. دشمن تھا اہل بیت کا, جب اس نے اس کی ہر چال نکارا ہوئی تو پھر اس نے کیا کیا کہ امام کے شاگردوں میں سے جو ایک بڑا ذہین و فہیم تھا اس کا انتخاب کیا, اسے بلایا دربار میں کہ اگر تو کچھ ایسے سوالات پیدا کر, سوالات جمع کر, اور امام جس کے جواب نہ دے سکیں اگر تو امام کو عاجز کر لے علمی مناظرے میں تو میں تمہیں امام اعظم کا خطاب دوں گا اور اتنا مال و دولت سے نوازوں گا کہ تیری نسلوں میں ختم نہیں ہوگا. آج بھی اس کا وعدہ نظر آ رہا ہے. ایک سوال پڑھ دیں محمد.
اس نے کہا کہ مجھے حاکم مہلت دے. اس نے 40 دن کی مہلت لی. پھر وہ 40 سوال تیار کر کے لے کے آیا. جب وہ سوال تیار کر کے لے کے آیا تو کہا کہ بلاؤ امام کو. امام کو بلایا گیا. محفل سے جی بہت سارے افراد جمع ہوئے تو کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں کچھ پوچھوں. میں اکثر ہر محفل میں کہا کرتا ہوں کہ فقط علی نے دعویٰ سلونی نہیں کیا بلکہ علی کے ہر بیٹے نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو. عظمت امام پہ باواز بلند صلوات. کہا کہ جو پوچھنا چاہتے پوچھو. امام جب اس نے کہا کہ اجازت لی. کہا اجازت ہے. کہا پھر بتاؤ کہ ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہے. امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ذبیحہ کا خون نکل جاتا ہے اور مردار کا خون نہیں نکلتا, اس لیے ذبیحہ حلال ہے اور مردار حرام ہے. کہا کہ اگر خدا خون کو حلال اور مباح قرار دیتا تو یہ گوشت ضائع نہ ہوتا. فرمایا خدا ایسا نہیں کر سکتا. کہا کیوں. کہا اس لیے کہ وہ عادل ہے, وہ کسی کا نقصان نہیں چاہتا. اگر لوگ خون کھانا اور پینا شروع کر دیں تو 3 بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں. نمبر 1 قسی القلب ہو جائیں, ان کا دل سخت ہو جائے اور کوڑ اور جذام کے مریض ہو جائیں اور ان کے بدن سے تعفن اور بدبو جو نکلنے لگے. اس لیے خدا. اس نے کہا پھر مچھلی کو تو نہیں ذبح کیا جاتا نا. پھر اس نے رک کے ایک اور سوال کیا کہ ہم بازار سے گوشت لے کے آتے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے کہ ذبیحہ ہے یا مردار. امام نے فرمایا بڑا آسان ہے. کہا کہ آگ پہ رکھو, اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے, اگر پھولنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. فرمایا پھر مچھلی کو تو نہیں ذبح کیا جاتا. امام نے فرمایا ہاں مچھلی کو, اور مچھلی کا پانی سے نکل کے تڑپنا ہی اس کا ذبیحہ ہوتا ہے. ایک تو اس کے جسم میں خون بہت کم ہوتا ہے, مگر جب وہ تڑپتی ہے تو اس کا جسم کا سارا خون اس کے گلے میں جمع ہو جاتا ہے, لہذا اس کا باقی سارا جسم پاک ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کیا اللہ فقط عربی زبان جانتا ہے. فرمایا نہ, اللہ ہر زبان جانتا ہے. فرمایا پھر اللہ نے نماز کو عربی میں کیوں لازم قرار دیا. فرمایا اس لیے کہ نماز تحریف تغیر اور تبدل سے محفوظ رہے. فرمایا کہ اچھا اللہ نہیں چاہتا تو اگر اسی طرح آج بھی دیکھ لیں جہاں کہیں کچھ ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں, لوگوں نے نماز میں کوئی چیزیں داخل کرنی, وہاں ہی بگاڑ پیدا ہو گیا. امام نے 1400 سال پہلے جو جملہ کیا اس کے اثرات آج دنیا نے دیکھ لیے. لیکن جیسی نماز پیغمبر اسلام اور آل رسول نے دی تھی, اگر اسی طرح کی نماز رہتی تو شاید آج یہ حالات آپ نہ دیکھنے کو ملتے. تو کہا کہ کیا اللہ ہر جگہ نہیں ہے. امام نے فرمایا اللہ ہر جگہ ہے. کہا پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھنے کا حکم ہے. فرمایا اس لیے کہ خدا منظم چاہتا ہے. کہا خدا اگر اتنا ہی نظم و ضبط کا پابند ہے تو موت کا کوئی وقت سبب معین کیوں نہیں فرمایا. فرمایا اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اگر وقت سبب معین کر دیتا, مرض معین کر دیتا تو لوگ اسی غفلت میں زندگی بسر کر دیتے اور ان کی اسی حالت جہالت و غفلت میں موت ہو جاتی. فرمایا کہ پھر سید ہونا کون سا کمال ہے. آج بھی آپ نے دیکھا بہت سے لوگ کوشش کر کے سید بن جاتے ہیں اور پھر ان کے سامنے وہ ایسے بنتے ہیں کہ سید بھی اپنے آپ کو سید نہیں سمجھتے. کہا کہ یہ کمال تھوڑا ہے کہ ہر کوئی ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے, ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اچھا بس بات تمام ہو گئی اور میں اسی پہ اکتفا کرنے لگا ہوں. پھر فرمایا کہ کیا اگر انسان جنت میں چلا جائے اور اس کے عزیز و اقارب بہن بھائی بیٹا جہنم میں چلا جائے تو وہ غمگین پریشان حیران اداس ہو جائے گا کہ جب اس کے دوسرے عزیز و اقارب تو جہنم میں جائیں گے اور ایک انسان. فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا. جب خدا کسی کو جنت میں بھیجے گا اس کی عقل کامل ہو جائے گی. جب عقل کامل ہو جائے گی تو اس کی محبت اور نفرت کا معیار ذات خدا ہوگا اور وہ کبھی بھی کسی دشمن خدا کے لیے جنت میں پریشان نہیں ہوگا. یعنی بہت 40 سوال تھے اور میں اسی پہ اکتفا کرنے لگا ہوں. تو عزیزان اکرامی قدر بس میں نے بات کو سمجھ لی. اب اس نے ہر طرح کوشش کی لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوا پھر اس نے ایک آخری حربہ استعمال کیا. وہ حربہ کیا تھا؟ وہ حربہ یہ تھا
کہ جو ہمارے عالم سے مسئلہ پوچھنے آئے گا، مفتی سے مسئلہ پوچھنے آئے گا، اسے 1 درہم انعام دیا جائے گا، اور جو جعفر صادق سے مسئلہ پوچھنا جائے گا اسے 1 درہم بطور جرمانہ حکومت کے خزانے میں جمع کروانا پڑے گا۔ اب محمد تو ہر زمانے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوا تو ایک غریب مومن گیا، بولا اب تو آپ کی زیارت بھی مشکل ہو گئی ہے، مسئلہ پہلے آتے تھے سارا دن کام کاج سے فارغ ہو کے آپ سے زیارت بھی کر لیتے اور مسئلہ بھی پوچھ لے، اب یہ بھی مشکل ہو گیا۔ امام نے فرمایا میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ پھر کیا کریں، سارا دن مزدوری کریں، بچوں کا پیٹ پالیں یا حکومت کے خزانے میں جمع کروائیں؟ فرمایا نا، پہلے وہاں جایا کرو اور حکومتی ملا سے مسئلہ پوچھا کرو، وہاں سے 1 درہم انعام پا کے میرے پاس آ جایا کرو، وہاں سے دین سیکھ کے وہ درہم جمع کرا کے یہاں سے گھر چلے جایا کرو۔ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت محمد اس سنت کے احیاء کی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار اہل بیت طہار کا واسطہ، آج کے اس دسترخوان کا واسطہ، اہل خانہ کی حاجات پوری فرما، حاجات آسان فرما، ہم سب کے مال جان عزت رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ہم سب کو حق گوئی کی توفیق عطا فرما، حق سننے کی توفیق عطا فرما، حق سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حجت زمانہ وارث دو جہاں حضرت ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد، تمام مومنین و مومنات مرحومین کے لیے اور اہل خانہ کے مرحومین کے لیے